ہماری آزادی آتی ہے ہم جھنڈے لگاتے ہیں، میری مانو جھنڈے کم لگاؤ درخت زیادہ ہوگا اس سال۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، جو مسلمان کسی باغ میں کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی فصل اگاتا ہے، جب ایسا کرتا ہے تو پھر یأکل منہ طیر، اس باغ سے اس فصل سے آ کر کے پرندہ کچھ کھاتا ہے، کوئی دانہ کھا گیا، کوئی پھل کھا گیا، کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ یا انسان اس میں سے کھاتے ہیں یا کوئی جانور اس میں سے کھاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جتنی بھی چیزیں اس میں سے کھائیں گی، درخت لگانے والے کے نامہ اعمال میں اللہ اس کو صدقہ لکھے گا، اس کو صدقہ لکھے گا، یہ صدقہ ہے، درخت لگانا یہ صدقہ ہے۔ اور میں ایک اور بات، ایک اور حدیث لا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعن یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ فی قبرہ۔ آپ حدیث رسول کی طرف توجہ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 کہ جن کا اجر مرنے کے بعد قبر میں بھی بندے کے لیے اللہ جاری فرما دیتا ہے۔ 7 چیزیں، 7 ایسی ہیں کہ ان کا اجر مرنے کے بعد قبر میں بھی جاری رہتا ہے۔ اور 7 چیزیں ذکر کرنے کے اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص نے کوئی نہر کھودی، کسی شخص نے کوئی کنواں کھودا، کسی شخص نے کوئی درخت لگایا، کسی شخص نے کوئی مسجد بنائی، کسی شخص نے کوئی قرآن پاک یہ کسی کو دیا، من علم علما، کسی شخص نے کوئی علم کسی کو سکھا دیا، 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز، کسی شخص نے ایسی اولاد چھوڑی جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے، اللہ سے مغفرت مانگتی رہتی ہے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں، کسی نے علم سکھایا، کسی نے نہر کھود کے جاری کر دی، کسی نے کنواں کھود کے پانی کا انتظام کر دیا، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مصحف قرآن کریم کسی کو دے دیا، کسی نے اولاد ایسی چھوڑ دی جو استغفار کی دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی شخص نے یا ان میں سے کوئی ایک کام کیا ہے، بندہ مر جائے گا، قبر میں پہنچ جائے گا، اللہ اس کا اجر و ثواب اس کو قبر میں پہنچاتے رہے۔ اس نے درخت لگایا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ چھوٹا سا درخت لیا اس نے اور زمین کے اندر اس نے کھود کر کے درخت لگا دیا ہے۔ اس نے کہا میں نے درخت لگایا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا سایہ بھی ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہے لوگ اس کے نیچے بیٹھیں گے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ پھل لگے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اس کو پتہ نہیں ہے۔ ایک اور بات، آج کے جدید دور میں اس کو پتہ نہیں ہے یہ درخت آکسیجن چھوڑے گا، یہ انسان کی زندگی کے لیے مؤثر ترین ایک ایسی چیز ہے جو انسانی زندگی پر بہترین اثرات مرتب کرے گی اور انسان کو زندگی گزارنے میں سہولت اور آسانی ہوگی۔ اس نے اتنے بڑے کام کیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سارے فوائد کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں اس کے عمل کو صدقہ لکھتے ہیں۔ لیکن اس نے درخت کاٹ دیا جی، اس نے گھر بنا دیا، اس نے سوسائٹی بنا دی، تو اس نے تو یہ نقصان اپنا کیا ہے، اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ جب اس نے نقصان کیا ہے پھر اس کا موسم تبدیل ہوگا، پھر اس کو سردی اور گرمی کے درمیان بہار نظر نہیں آئے گی، پھر اس کو گرمی اور سردی کے درمیان خزاں نظر نہیں آئے گی، پھر اس کی سردیوں کا موسم کم ہو جائے گا، اس پہ گرمی ہی گرمی رہے گی، اور ہر سال یہ کہے گا کہ اب کی بار گرمی بڑی پڑی ہے، ہر سال یہ کہے گا کہ پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، پچھلے سالوں میں اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی،
جب بارشیں ہوں گی یہ کہے گا اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھی، جب سیلاب آئیں گے یہ کہے گا اتنے سیلاب نہیں آتے تھے۔ وجہ اللہ کا نظام نہیں ہے، بندے کا اپنا عمل ہے۔ یہ خواہ مخواہ کہتا ہے آسمانوں سے بلائیں آتی ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا سفر کے مہینے میں عقیدہ ہے نا، یہ سفر کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے، ہو جائے گا کل پرسوں۔ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں بلائیں آسمانوں سے آتی ہیں اور مصیبتیں آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ مصیبت نہیں نازل کرتا ہے، اللہ بلا نہیں نازل کرتا ہے۔ اگر بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے نا۔ اور پھر اللہ یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ تم تو اتنے برے کام کرتے ہو کہ اگر سب کا بدلہ تمہیں ملے تو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اللہ بہت سارے تمہارے اعمال کو اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ